تبصرہ ہو رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے ان سب لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز زندگی ہے وہ اپنی ذات کے معاملات ہیں یا دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں یا وہ احکام الہی پر عمل کرنا ہے، جس انداز میں ان سب کو اپنا لو تو پھر رب تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں یہ بھی کمال ہیں کہ میں سیرت مصطفیٰ سے دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا لباس پہنتے تھے، اس طرح پہنوں، یہ بھی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کیا طریقہ تھا، وہ انداز اپناؤں، یہ بھی کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ معاملات عبادات کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے جو بھی انداز اپناتا جاؤں کمال ہے، لیکن سب سے بہترین انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کو بہت پیارا لگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعلقات ہے۔ یہ کمال انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے جس قدر قریبی رشتہ دار ان کے ساتھ جو تعلقات تھے ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خلق عظیم کے پیکر ہیں، کمال کا اخلاق ہے آپ کا، یعنی اللہ نے آپ کے اچھے اخلاق کو عظیم کہا۔ رب تعالیٰ خود عظیم کہہ رہے محبوب کا، آپ کا اخلاق عظیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس طرف بھی ہم توجہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیرت کو اپنانا ہے صرف یہ لباس، ٹھیک ہے نا، بالوں کی داڑھی کی کٹنگ، زیادہ تر جس کو فقیہ دیتے ہیں، یہ بھی کمال ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، ان چیزوں کو مین فوکس کرتے ہیں، بلکہ جو ضرورت کی چیز تھی نا وہ یہ تھی کہ ہم زیادہ تر یہ بھی اپنائیں، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس سیرت کی طرف دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے تو اچانک اٹھے اور چل پڑے۔ دور تک ایک خاتون آ رہی تھی ضعیف العمر، اس کے استقبال کے لیے بڑے مؤدبانہ انداز میں دور سے اس خاتون کو لے کر آئے مسجد نبوی کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری، نیچے بچھا دی، بڑے مؤدبانہ انداز میں اس خاتون کو حکم دیا کہ وہ اس چادر پر بیٹھ گئی۔ عرب میں سفر کرنے والے بندے کی حالت ویسے عجیب ہو جاتی ہے، غد و غبار وغیرہ، تو وہ غد و غبار والے پاؤں کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک پر بیٹھ گئی، مٹی لگ رہی جو بھی، وہ بیٹھ گئی، مطمئن ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مؤدبانہ انداز میں اس خاتون کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر کھانا کھونا، جس طرح مختلف چیزیں، وہ ضعیف العمر تھی، کھا نہیں سکتی تھی، اس قدر جس قدر اس کے سامنے کھانے وغیرہ ڈھیر لگا دیے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت اور آداب محبت کمال تھا اس خاتون کے ساتھ۔ جو کچھ اس نے لیا، کھایا، آہستہ آہستہ، ضعیف العمر تھی، پھر اٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر اس کو چھوڑنے کے لیے دور تک چلے گئے۔ واپس پہنچے، صحابہ کرام نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں۔ یہ خاتون کون تھی اس قدر مقدروں والی کہ جس کے ساتھ اس قدر انداز تھا آپ کا محبت کا اور ادب کا، اور یہ رویہ تھا آپ کا، یہ کون خاتون تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میری رضائی ماں جسے دائی حلیمہ کہتے ہیں، یہ میری وہ ماں تھی۔ ہمارا سگی ماؤں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یہ ہے اصل سیرت جس کو ہم نے مین اپنانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سنت ہدا میں اپنا زوائد میں سے آتے ہیں۔ سفید لباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پہنا میں اسی طرح پہنوں، یہ سنت زوائد میں سے ہے۔ نہ کروں اس طرح گناہ گار نہیں ہوں، کروں گا اس کا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔
مسواک کرنا سنت زوائد میں سے، میں کروں گا کمال اجر ہے، نہیں کروں گا گناہ گار نہیں ہو رہا میں۔ پگڑی پہننا سنت زوائد میں سے آ رہی ہے، یہ سنت ہدا نہیں ہے، وہ نہیں کہ نہیں کروں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پگڑی نہیں پہنی ہوئی، کیا پکڑ ہوگی؟ نہیں۔ جو پہن رکھے ہے جس نے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، جس نے نہیں پہنی کوئی پوچھ نہیں ہے، سنت زوائد ہے۔ لیکن جو سیرت مصطفیٰ، جو انداز مصطفیٰ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، وہ بڑا ٹف ہے، اس کے متعلق پوچھا جانا ہے، وہ لازم و ضروری ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اس رضائی ماں کے ساتھ اس طرح کا انداز تھا، اس طرح کا پیار تھا، سگی ماں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ روایت واضح ہے، فرمایا میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری بوڑھی ماں پردے کے پیچھے مجھے آواز دیتی، بیٹا محمد، تو اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ کر اپنی ماں کو جواب دیتا، جی ماں میں حاضر ہوں۔ یہ ہے اصل ہم نے جس کو خاص طور پہ اپنانا ہے۔ ہوتا ہے اکثر ہم نے ظاہری وہ جو عام سنت زوائد کے متعلق بات کریں، سنت دو طرح کی ہوتی ہے، سنت زوائد اور سنت ہدا۔ سنت زوائد وہ ہے کہ تم کر لو اجر ہے، نہ کرو گناہ گار نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ لباس آتا ہے، ان کے اندر پگڑی پہننا آتا ہے، ان کے اندر ٹوپی پہننا آتا ہے، ان کے اندر مسواک کرنا آتا ہے، ان کے اندر سونے کا طریقہ آتا ہے، ان کے اندر کھانے پینے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ سنت زوائد میں سے ہے، کر لیں اچھی بات ہے، کمال اجر ہے، نہ کریں اس پر پکڑ گناہ گار نہیں ہے۔ اور کچھ ہے سنت ہدا جو لازم بن رہی ہے، وہ خاص طور پہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ سیرت مصطفیٰ کو جب بھی ہم پڑھیں نا، صرف ہم لباس تک، ٹھیک ہے نا، صرف ہم کھانے پینے تک، صرف ہم اٹھنے بیٹھنے سونے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ سیرت کے حوالے سے کس طرح کا انداز تھا، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیں کہ یہ اپنی اس ماں کے ساتھ انداز تھا، سگی ماں کے ساتھ کیسا ہوتا، یہ بھی آپ نے روایت سماعت کر لی۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم کتنا پیار کرتے ہیں۔ کیا میں نے اور آپ نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں دبائے ہیں تو کمال کرتے ہیں، بڑا اجر حاصل کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کرتے تو کیوں یار؟ کیا وہ بچپن ہمیں بھول گیا کہ جب 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہے، پھر اس بچپن میں رات کا وہ حصہ کہ جس وقت انسان خواب کے اندر گم ہوتا ہے، عالم رؤیا میں ہوتا ہے، آرام و سکون میں ہوتا ہے، اس وقت ہماری چیخ و پکار، ماں اٹھی، گندگی ہے، پیشاب کیا ہوا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ماں جاگ رہی ہے، وہ محنت کر رہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ ماں کے ماتھے پہ بل ہے، نہیں آئے گا۔ وہ ماں جو رات کے اس پہر کے ہر کوئی سویا ہوا ہے، آرام سکون میں ہے، اس وقت بچے کی گندگی کو دھو کر پھر بھی بچے کے ماتھے پہ بوسہ دے رہی ہے۔ ان لمحات کو یاد کر کے آج اپنی بوڑھی ماں کے پاؤں کو دبائیں، بوڑھی ماں کے ماتھے پہ بوسہ دیں۔ جس طرح کہ ماں کا انداز بچپن میں ہمارے ساتھ تھا، اب وہ اسی عمر میں چلے گئے ہیں، اب ضعیف العمر ہو گئے، انہیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم سمجھے کہ نہیں، ہمارے ماں باپ اسی طرح کا انداز اور اسی طرح کی ذہانت ہو ان کی، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ پھر ہم اسی طرح سمجھے کہ یہ ہمارے، جس طرح ہم بچے تھے اب ہمارے ماں باپ اسی چھوٹی عمر میں چلے گئے، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے۔ اگر ماں باپ چلے گئے، کچھ نہ کر سکے، تو بھی اسلام نے ایک راہ کھول دی ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، وفات پا گئے، اور میرا انداز ان کی زندگی میں اچھا نہ تھا جس طرح ہمارے یہاں عام ہوتا ہے، تو میں اب بڑا اداس ہوں کہ قیامت کے دن اگر ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے پکڑا گیا اور نافرمانوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا تو کیا بنے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ہر جمعہ کی صبح کو ماں باپ کی قبر پر چلے جایا کرو، وہاں جا کے ان کے لیے دعا استغفار کیا کرو، تیرے ماں باپ کی روحیں تم پر راضی ہو جائیں گی، قیامت کے دن تم اپنا فرما برداروں کی صف میں کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ تو ہم نے جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس طرف توجہ کریں، جو چلے گئے ہیں تو یہ راہ کھلی ہے ہمارے پاس اب بھی، کیونکہ ہم زندہ ہیں نا۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پانی پیا پیالے میں، پانی پینے کے بعد کچھ بچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، جب دیا تو فرمایا عائشہ بتاؤ کہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں پہ، اللہ کے نبی نے وہاں پہ منہ لگا کے پانی نوش فرمایا۔ یہ بیوی کے ساتھ انداز محبت تھا،
بلکہ یہ انداز عشق نہ تھا، یہ امت کو خاص تعلیم تھی کہ بیویوں کی کوئی بھی حیثیت ہوتی ہے۔ آج کوئی کر کے دیکھے ہمارے معاشرے کے اندر، اس پر جو پھر عجیب تبصرہ اور عجیب گالی گلوچ کی برسات ہوگی، کمال ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، ازواج مطہرات کھانا لگا رہی ہیں، تندور میں روٹی بن رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محبت کے طور پہ آپ نے اب اپنا آٹا اٹھایا، تھوڑا سا روٹی خود بنا کے تندور پہ لگا دی۔ یہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا انداز تھا اور امت کو تعلیم تھی۔ اس طرح کا انداز، اس طرح کا پیار محبت، ازواج مطہرات کام کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں مثال کے طور پہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آتے، آ کے شامل ہو جاتے، کام کرا لیتے۔ یہ انداز اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، یاد رکھیں، اور یہ ہے مین سیرت مصطفیٰ جس کو ہم نے اپنانا تھا۔ ہمارے ہاں گھر کے اندر خاتون بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا تعلق بھی نہیں، ہم آئے، آ کے ہم نے مطمئن ہو کے لیٹ جانا ہے، کھانا بھی وہ بنائے گی، سب کچھ، مجال کہ ہم تھوڑا سا اس کے گھر کے کام کے اندر ہاتھ بٹائیں اور اس کا ساتھ دیں۔ یہ تو مرد کی شان کے بھی خلاف ہے۔ مرد تو وہ ہوتا ہے کہ بس عورت جس حالت میں بھی ہے وہ ہر حوالے سے سب کچھ کرے گی، نہ میرے بھائی، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اسلام کو دیکھیں، سیرت مصطفیٰ کو دیکھیں، اگر اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، میرے محبوب کا انداز رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک رشتے کے ساتھ کیسا انداز تھا، وہ انداز اپناؤ گے تو تمہارا رب پھر خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے، صرف ہم نے وہ چند ایک چیزیں اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، جو میرے جسم کے ساتھ خاص تعلق ہے، وہ لباس ہے، وہ کھانا پینا ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ سونا ہے، انہی کو ہی میں نے سیرت مصطفیٰ سے لیا، بس کمال سمجھ لیا، نہ میرے بھائی، اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعلق۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، بچوں کے ساتھ کس قدر پیار محبت تھا۔ مسجد میں آ کے، کیا اس دور میں آپ سمجھتے ہیں بچے مسجد میں آ کے شور و لڑائی نہیں ہوتی تھی کیا؟ بچوں کی ہوتی تھی، پیار محبت تھا۔ امام علی مقام امام حسین دوڑتے ہی کیا اللہ کے محبوب عین جماعت کی حالت میں اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے، آ کے کندھوں پہ سوار نہیں ہو گئے تھے کیا؟ کسی صحابی نے سختی کی تھی کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا تھا؟ وہی نازل ہو گئی تھی، کیا مسئلہ تھا اس قدر طویل سجدہ؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا نواسہ میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا، تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو اتاروں نہ، بلکہ اتار بھی سکتے تھے، فرمایا بس میں نے کہا یہ جب تک خود نہیں اترے گا میں محمد سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ سکون سے بیٹھا رہے۔ یہ بچوں کے ساتھ رویہ اور انداز اور محبت کا انداز ہونا چاہیے۔ ایک خاتون آئی، وہ یہ سمجھے کہ مدینہ کے اندر مجنونہ تھی، جس کا دماغ ذہنی توازن ٹھیک نہ تھا، وہ آئی اور وہ ہر بندہ اس سے کراہت کرتا تھا، ناپسند کرتا تھا اس کے انداز کو، وہ جس کو بھی پکڑتی نہ کھڑے کر کے کئی گھنٹے اپنے معاملات سناتی رہتی تھی، یعنی دماغی طور پہ وہ اپنا بہتر نہ تھی۔ وہ آئی مسجد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، لے کر باہر چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہوئے جوتا بھی نہ پہنا اس کے ساتھ چلے گئے، اور گرمی کی شدت تھی، عرب کی زمین پتھروں کی زمین تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت، گرمی کی شدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کے وہ خاتون اپنے معاملات سنانے لگ گئی، میری یہ تکلیف ہے، میں اس معاملے میں پریشان ہوں، میں اس معاملے میں مجنونہ تھی، دماغی ٹھیک طور پہ ٹھیک نہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن ہو کے اس کی ہر بات سن رہے ہیں، اور کافی وقت بھی گیا، صحابہ کرام مسجد کے اندر بڑے اداس، بھئی یہ خاتون اس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، گرمی کی شدت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم جسم اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا، پتھر کی زمین، وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کی لگاتار باتیں سنے جا رہے ہیں۔ کسی نے آ کے عرض کی فدا کبھی و امی یا رسول اللہ، ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یہ مجنونہ ہے، اس کی دماغ طور پہ یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے، اس کی تو مدینہ میں کوئی سنتا ہی نہیں یا رسول اللہ، اب لگاتار اس کی سنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیسی بات کرتے ہو، جس کی کوئی نہیں سنتا میں محمد اس کی ضرور ہی سنوں گا۔ یہ انداز ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، یہ وہ معاملات ہے جس کے متعلق رب فرماتے ہیں فَاتَّبِعُونِ یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، میرے محبوب کے طریقے کے مطابق لوگوں کے ساتھ رویہ رکھو، پھر یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ، خود خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہ چیز ہے جس سے ہم بالکل دور ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ اتباع مصطفیٰ صرف یہ ظاہری اپنی ذات کے ساتھ جو معاملات ہیں انہی کو اپنانا ہے، نہ میرے بھائی، ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا کمال انداز،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی بات کرتے نا چہرے پر مسکراہٹ ہوتی. فرمایا کہ ایک بہترین صدقہ یہ جب بھی کسی کو ملو مسکراتے ہوئے ملو. تمہاری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس سیرت کو دیکھو. تمہارے جسم سے، تمہارے انداز سے، تمہارے لہجے سے، تمہارے گفتار سے لوگوں کو کس قدر سکون آرام مل رہا ہے. یہ ہے دراصل چیز جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینی تھی. ہمارے ہاں ہوتا ہے سفید لباس بھی ہے ماشاءاللہ، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، تسبیح و تعلیلات بھی ہو رہے ہیں، ہم بڑے مطمئن، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوتا. گھر کے اندر بیوی پریشان ہوتی ہے، گھر کے اندر بچے جاتے ہی ڈر جاتے ہیں کہ پاپا آ گئے. نہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بڑا عجیب کمال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنا امام حسن حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے چلتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹی کے ساتھ. کیا کمال انداز تھا. ان چیزوں کو ہم نے دیکھ کر آئے، اور یہ جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں یہ ہمارے کمال ہونے چاہیے. نرم مزاجی، یہ نہیں کہ میں یہاں آیا میں امام خطیب ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ سیریسلی انداز ہے، مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، مزاح بھی ہوتی ہے. یہ میرا انداز میرے باپ کے ساتھ ہوگا کیا؟ نہ میرے بھائی، میں باپ کے ساتھ بیٹا ہوں، وہاں میں سر جھکا کے بڑے ادب کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ بڑے بڑے بزرگ ہیں بڑا ادب کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، تو میرا باپ بھی میرا اسی طرح ادب کرے گا. نا، باپ کا میں بیٹا ہوں، میں تو اس کے قدم چوموں، اس کے ہاتھ چوموں. ماں کے سامنے میرا اور انداز ہوگا، گھر کے اندر کے میرے بچے ہیں انداز اور ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ انداز اور ہونا چاہیے. اسلام نے ایک اصول دیا، اگر انسان اس اصول کے مطابق اللہ کے نبی سے زندگی لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کن کے ساتھ کس طرح کا کیسا رویہ تھا، خدا کی عزت کی قسم کائنات میں ایسی خوبصورت زندگی کہیں بھی نہیں ملتی جس طرح زندگی مصطفیٰ کی. یاد رکھیں، اس لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب کی امت کے لوگوں، میرے محبوب کی زندگی کے مطابق جینا شروع کر دو، خود خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے نا، اس لیے فرمایا کہ تم میرے محبوب کی اداؤں کو اپناؤ تو تمہارا رب تم سے خود پیار کرے گا. تو میں نے اور آپ نے سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے خاص طور پہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلقات لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، کون سا لوگوں کے ساتھ کس طرح کا کیا تعلق تھا. ان چیزوں کو دیکھنا ہے. رب تعالیٰ مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم علی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین، ہم سب کی نماز صبح اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما. اے پروردگار، ہمیشہ مخلصانہ انداز میں 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما. میرے مولا، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آئندہ کے لیے ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، ریاکاری تکبر غرور اور غیبہ جیسے مرائض سے محفوظ فرما. ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما. سیرت مصطفیٰ کو ہمیشہ سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما. میرے مولا، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما.
جتنا مسلمان غریب ہیں قرض دار ہیں میرے مولا غربت کے عرض سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، دنیا سے جتنا مسلمان چلے گئے تمام کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص ہم سب کے جتنا عزیز و اقربا اس دار فانی سے کوچ کر گئے تمام کے درجات کو بلند فرما، تمام کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، ان کے طفیل ہم سب کو آخرت کی موت کی قبر کی صحیح معنی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور یجفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔